اگر آپ 1000 لوگوں سے پوچھیں تو 999 یہی بتائیں گے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس زبان کا یہ نام اس لیے پڑ گیا کہ یہ مغل بادشاہوں کے لشکروں اور چھاونیوں میں بولی جاتی تھی، جہاں یہ ہندی، فارسی، عربی، ترکی اور دوسری زبانوں کے آپس میں میل ملاپ سے وجود میں آ گئی۔ گویا زبان کیا ہے؟ چوں چوں کا مربع ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی زبانیں اسی طرح سے آپس میں مل کر نئی زبان بنا سکتی ہیں جس طرح نیلا اور پیلا مل کر ہرا رنگ بنا دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی لفظ اردو کا مطلب لشکر ہی ہے؟ بحیرہ اسود کے کنارے آباد ترکی کا یہ حسین و جمیل شہر جس کا نام ہے اردو، یہ وہی لفظ ہے، یعنی ہماری زبان اردو۔ نہ صرف اس شہر بلکہ اس کے صوبے کا نام بھی اردو ہے۔ اگر اردو کا مطلب لشکر ہی ہے تو کیا اردو میں قدیم زمانے میں چھاونیاں قائم تھیں؟ لفظ اردو کا اصل مطلب جاننے کے لیے ہمیں 13 صدیاں لمبی چھلانگ لگا کر منگولیا پہنچنا پڑے گا۔ یہ ایک لاٹ ہے جسے 732 عیسوی میں یہاں کے ایک بادشاہ بلگے خاقان نے اپنے بھائی کل تیگین کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ اس لاٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر گوک ترک رسم الخط میں یہ تحریر کندہ ہے۔ 66 سطروں پر مشتمل اس بیان میں لفظ اردو مختلف شکلوں میں کوئی 20 بار آیا ہے۔ یہ لفظ اردو کے استعمال کی سب سے قدیمی شہادت ہے۔ یہاں اردو کا کیا مطلب ہے؟ اس لاٹ پر لفظ اردو کا مطلب لشکر یا چھاونی نہیں بلکہ ریاست، شاہی محل اور مرکز ہے۔ اس لاٹ کے وجود میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ترک شاعر یوسف خاص حاجب نے ایک کتاب شاہی دانش لکھی جس میں لفظ اردو جا بجا نظر آتا ہے، البتہ اس کا مطلب یہاں تھوڑا بدل کر شہر ہو گیا ہے۔ اردو کا یہی مطلب ہمیں ترکی کے صوبے اور شہر کے نام میں نظر آتا ہے۔ اسی مطلب کی کچھ اور مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے چینی شہر کاشغر کا قدیم نام اردو قند تھا۔ سن 1235 میں منگولیا ہی سے اٹھ کر چنگیز خان کے پوتے باتو خان نے یورپ پر دھاوا بول دیا اور چند ہی سالوں کے اندر اندر روس، پولینڈ اور ہنگری کو روند کے رکھ دیا۔ اس تمام مہم کے دوران ایک منقش طلائی خیمہ باتو خان کے زیر استعمال رہا، جس کی وجہ سے تمام لشکری خیمہ گاہ کو التون اردو یا سنہرا کیمپ کہا جانے لگا۔ شاہی خیمے کو اردو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں کہ اردو کا ایک مطلب شاہی محل بھی ہے، اور اسی مناسبت سے باتو خان کا خیمہ التون اردو کہلایا۔ یہ 2 منزلہ خیمہ جہاں سفر کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ وہ اردو جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ لفظ اردو کا مطلب لشکر ہی ہو گیا۔ باتو خان نے 1242 میں مشرقی یورپ میں منگول سلطنت کی داغ مل ڈالی جو 15ویں صدی تک قائم رہی۔ اسی دوران لفظ اردو بھی یورپ کی مختلف زبانوں میں داخل ہونے لگا۔ 1555 میں شائع ہونے والی رچرڈ ایڈن کی کتاب نئی دنیا کے اشرے انگریزی زبان کی وہ پہلی کتاب ہے جس میں یہ لفظ پہلی بار استعمال ہوا۔ ہندوستان میں یہ لفظ پہلی بار ایک اور منگول حکمران بابر نے برتا۔ اس کے بعد دوسرے منگول یعنی مغل بادشاہوں کے دور میں یہ لفظ تراکیب میں بھی لکھے جانے لگا، جیسے اردو معلی، اردو علیا، اردو بزرگ، حتیٰ کہ اردو لشکر۔ ان تمام تراکیب میں اردو کا مطلب شاہی کیمپ ہے۔ یہ ایک موبائل محل ہوتا تھا جس کی کئی منزلیں ہوا کرتی تھیں۔ زنانہ اور مردانہ حصے الگ ہوتے تھے اور اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوا کرتی تھی۔ 1648 میں شاہ جہان نے دلی کے قریب ایک دارالسلطنت کی بنیاد رکھی، جسے ویسے تو شاہ جہان آباد کہا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا نام بدل کر شاہی کیمپ کی مناسبت سے اردو معلی ہو گیا۔ مشہور ماہر لسانیات اور میر تقی میر کے ماموں خان آرزو اپنی ایک لغت میں لفظ چھنیل کے تحت لکھتے ہیں، ہم لوگ جو اردو معلی میں رہتے ہیں اس لفظ سے آشنا نہیں ہیں۔ اس اردو معلی میں کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ وہی زبان جسے ہم آج اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں اس زبان کا نام متعین نہیں تھا، کبھی اسے ہندوی، کبھی ہندی، کبھی دکنی اور کبھی گوجری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ لوگ اسے زبان اردو معلی بھی کہنے لگے، یعنی شاہ جہان آباد کی زبان۔ ظاہر ہے کہ اتنا بھاری بھرکم لفظ بولنا مشکل تھا، اس لیے یہ سکڑتے سکڑتے پہلے اردو معلی ہو گیا اور بعد میں صرف اردو۔ بہت سی زبانیں شہروں اور علاقوں کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، جیسے سندھ سے سندھی، پنجاب سے پنجابی، بنگال سے بنگالی وغیرہ۔
बिल्कुल वैसे ही उर्दू ज़बान का नाम भी शहर के नाम पर पड़ा है, यानी शाहजहान आबाद के नाम उर्दू मोहल्ला पर। इसका लश्कर से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही ये ज़बान किसी छावनी में परवान चढ़ी। नाम का मसला तो तय हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या उर्दू मखलूत ज़बान है। इसके बारे में सबसे दिलचस्प तबसरा माहिर लिसानियात शौकत सब्जवारी ने किया है। वो कहते हैं, एक नज़रिया जिसे मैं गैर संजीदा समझता हूँ वो ये है कि उर्दू खिचड़ी ज़बान है। चिड़िया लाई चावल का दाना, चिड़ा लाया दाल का दाना, दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। हकीकत यह है कि जिंदा ज़बानें दूसरी ज़बानों से अल्फाज मुस्तार लेती रहती हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि कई दूसरी ज़बानों ने फ़ारसी के अल्फाज अपनाए हैं। इनमें पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, मराठी वगैरह की आम मिसालें हैं। लेकिन इनमें से किसी भी ज़बान को खिचड़ी नहीं कहा जाता। खुद अंग्रेज़ी की मिसाल ले लीजिए, उसने दुनिया भर की ज़बानों बशमूल उर्दू से अल्फाज अखज़ किए हैं और एक तखमीने के मुताबिक अंग्रेज़ी के 99% अल्फाज दूसरी ज़बानों से आए हैं। लेकिन क्या आपने किसी को ये कहते सुना है कि अंग्रेज़ी दूसरी ज़बानों का आमेज़ा है? बात यह है कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की आमद से पहले ही दिल्ली के गिरदो नवाह में बोली जाती थी और उसकी अपनी ग्रामर थी। जब इसे मुसलमानों ने अपनाया तो उसमें कुदरती तौर पर फ़ारसी और अरबी के अल्फाज शामिल होते चले गए, लेकिन उसकी ग्रामर वही की वही रही जो आज तक है। बस इतनी सी बात है जिसे लोगों ने अफसाना बना दिया। यही काम आज भी हो रहा है कि उर्दू की ग्रामर तो वही है, लेकिन इसमें थोक के हिसाब से अंग्रेज़ी के लफ्ज़ शामिल हो रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उर्दू और अंग्रेज़ी के मिलाप से कोई नई ज़बान वजूद में आई है। असल में ज़बान तो वही है, लेकिन जैसे कि दुनिया की तमाम जिंदा ज़बानों के साथ होता है कि इसके अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। यही हाल उर्दू का है। न ये लश्करी ज़बान है और न मखलूत ज़बान। बाकी लोगों के जहनों में जो मुगालते समा गए हैं उन्हें निकालते निकालते वक्त लगेगा।